بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سیکس ایجوکیشن کا پارٹ 7 آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے گزشتہ جو موضوعات گزر چکے ہیں ان میں ہماری جو ڈسکشن تھی کہ بچوں کا جوانی بلوغت میں قدم رکھنا اور اس کے بعد درپیش مسائل، احتلام، جریان، مشتدنی، شادی اور کبھی برے افعال، برے کام، گندے کام، ان کے نقصانات، ان کی وجہ سے آپ کا مریض کا ڈپریشن میں چلے جانا، ٹینشن، انگزائٹی کا شکار ہو جانا، یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے میں یہ وضاحت ایک بار پھر کر دوں۔ یہ وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں سیکس کو تانا یا گالی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے یا برے لوگ اس کو انجوائمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو میرا مقصد اس ویڈیو کا بنانا، یہ لیکچرز آپ تک ڈیلیور کرنا، صرف اور مقصد یہی کچھ ہے، صرف اور صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ جو مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، جنسی حوالے سے جو مغالطے ہیں ان کو دور کرنا۔ جن بعض اوقات جو بیماریاں نہیں ہوتی ہیں اور لوگوں نے ان کو بیماری سمجھا ہوا ہوتا ہے، ان بیماریوں سے آپ کو نجات دلانا، ان ذہنی امراض کو۔ دراصل وہ فزیکل ڈیزیزز نہیں ہوتی بلکہ وہ مینٹل ڈیزیزز بن جاتی ہیں اور آپ کا زندگی کا سکھ، چین، سکون سب کچھ برباد کر کے چلی جاتی ہیں۔ آج ایسے ہی ایک مغالطے کے اوپر ہماری ڈسکشن ہے۔ ہمارے نوجوان حضرات میں ایک بہت ہی کامن سا مسئلہ کہ ہر مرد کو، ہر نوجوان ہوتے بچے، لڑکے کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کا جو میل آرگن ہے، عضو تناسل یا ذکر، یہاں ہم لفظ ذکر استعمال کریں گے عضو تناسل کے لیے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ذکر سے مراد میل آرگن ہے، عضو تناسل ہے۔ اس کی لمبائی اور موٹائی، اس کے اوپر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی مختلف کنڈیشنیں ہوتی ہیں، فزیکل، اپنی بندے کی جو فزیکل پوزیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ہی ہر آدمی کا ذکر کا سائز ہوتا ہے، اس کی سختائی، لمبائی، موٹائی، یہ سب چیزیں۔ تو آج کے اس موضوع میں کچھ الفاظ کھل کے بیان کرنا ہماری مجبوری ہے۔ تو اگر ان الفاظ میں کوشش تو میں یہی کرتا ہوں کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے گفتگو ہو اور آپ لوگوں کے ذہن منتشر نہ ہوں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اخلاقیات آپ کو سکھائیں اور جو غیر اخلاقی اقدامات پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، وہ دور ہو، وہ آپ کے مغالطے دور ہوں۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جدید ریسرچ کی روشنی میں ڈاکٹرز کے بڑے بڑے پینلز نے جس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، پاکستان میں نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو میل آرگن ہے، ذکر ہے، یہ فریق ثانی یعنی آپ کی شریک حیات کی سیٹسفیکشن کے لیے اس کا لمبائی یا موٹائی کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا اگر کسی آدمی کی ناک بڑی ہو اور کسی کی چھوٹی ہو تو کیا زیادہ بڑی ناک والا جو آدمی ہے وہ زیادہ سونگھ لیتا ہے اور کم چھوٹی سائز کی ناک والا جو ہے وہ آدمی کم سونگھتا ہے؟ نہیں، دونوں کو برابر ہی مقصد ہے، وہ سونگھ سکتے ہیں، ان کی حص سونگھنے کی برابر ہی ہوتی ہے۔ تو لوگوں میں یہ ایک جنسی مغالطہ پایا جاتا ہے کہ عضو تناسل کی لمبائی، موٹائی۔ بعض لوگ، اب میرے پاس ایک مریض آیا گزشتہ دنوں، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ میرے پاس ہے، کلینک پہ ہے، تو والد صاحب اس کے آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو بہت کوئی شدید پریشانی ہے، اس کا مسئلہ ہے، سنیں۔ تو والد کے سامنے وہ بچہ بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ تو میں نے ان کے والد کو، اس بچے کے، لڑکے کے والد کو کہا کہ بیٹا بھائی آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں تنہائی میں لڑکے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ان کے والد صاحب باہر گئے تو لڑکے نے جو ہے نا اپنا ڈسکس کرنا شروع کر دیا، اپنا پرابلم، کہ جناب میری شادی ہونے والی ہے، اور اس نے اپنا مشاہدہ پیش کر دیا ہمیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے نا اس کی عضو تناسل میں لمبائی موٹائی کا بہت زیادہ پرابلم ہے، ذکر میرا بہت چھوٹا ہے، تو میں شادی نہیں کر پاؤں گا، میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکوں گا، اور میرے مسئلے کا حل کیجیے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا، تو اس کو تسلی دی، کیونکہ آج کل جو اودھم مچا ہوا ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، جی لمبا ہو گیا کر دیا، موٹا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لکڑی کی طرح، لوہے کی طرح تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے ان نیم حکیم لوگوں نے۔ اصل حکماء کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا، اور حکمت جیسے معزز اور معتبر شعبے کو بدنام کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ خدا را ان لوگوں سے بچیں۔
ارے انسان کا جسم ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کو لوہے سے تعبیر دینا، اور یہ کیا عجیب تماشا ہے۔ آپ کامن سینس کی بات ہے کہ خود انسان بھی تو سمجھے نا کہ یہ کیا واقعی سچ کہہ رہا ہے یا یہ ہمیں صرف ہماری نفسیات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ جناب لوہے کی طرح، انسان کا گوشت لوہے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ معاملہ اس لڑکے کا آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی شفقت فرمائی، رحم آیا، خدا کو بھی اس کے دل میں رحم ڈال دیا، سمجھ عطا کر دی، اور وہ بندہ مطمئن ہو گیا۔ سائز کے متعلق کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض آدمی جسم موٹا ہونے کی وجہ سے عضو تناسل کی جو ہے نا سائز چھوٹا محسوس ہوتا ہے، بعض لوگوں کا تناؤ ایریکشن کی حالت میں سائز بڑھ جاتا ہے، اور عام حالت میں بہت زیادہ سکڑ کے بہت کم، بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا بغیر تناؤ کے بھی جسم جو ہے عضو تناسل ذکر وہ لٹکتا رہتا ہے، لیکن وہ تناؤ میں آنے کے بعد بھی اس میں کوئی خاص سوائے سختی کے کوئی سائز میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح فزیکلی تشکیل فرمایا ہے، اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سونا کر کے بنایا ہے، خوبصورت کر کے بنایا ہے، احسن تقویم۔ یہ رب کے راز ہیں، اس کو سمجھے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو فزیکل کنڈیشن دی ہے، ایسے لوگ ہمارے مشاہدے میں آئے کہ جو دراز قد سے لمبے قد والے، لیکن عضو تناسل نارمل عام حالات میں جس طرح ہونا چاہیے اس سے بھی چھوٹا، لیکن ازدواجی زندگی ان کی بہت خوبصورت گزر رہی ہیں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے قد بھی ان کے چھوٹے لیکن عضو تناسل بڑا ہوا، تو ان کی ازدواجی زندگی بھی ٹھیک گزر رہی ہے۔ ایسے بھی دیکھے کہ مینٹل ذہنی طور پہ بالکل بے وقوف، کملے رملے، پاگل سے، اور ان میں جنسی طاقت بے بہا تھی، اور ایسے باشعور پڑھے لکھے سمجھدار دیکھے لیکن جو ذہنی مریض بن چکے تھے، کیوں؟ وہ اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے، غلطیوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ تو یہ بات آج میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اریکشن فل آ رہا ہے، تناؤ مکمل ہے، تو اس کے بعد لمبائی اور موٹائی کا کوئی کانسیپٹ ذہن میں نہ رکھیں۔ البتہ سختائی، ٹائٹنیس یہ جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ ٹائٹنیس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ جب آدمی ینگ ایج میں ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر جذبہ، جوش، طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور عمر کے لحاظ سے تمام جسم میں توانائیاں کم ہوتی ہیں، تو کچھ عضو تناسل کے اندر ڈھیلا پن سا آ جاتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری اب 60 سال 50 سال کی عمر کا جوان جو کہ مجھے 18 سال والی طاقت چاہیے، تو مثال آپ خود واضح ہے کہ ایک 18 سال کا ینگ لڑکا، 20 سال کا ینگ لڑکا جس طرح دوڑ لگا رہا ہے، وزن اٹھا رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کیا 50-60 سال والا ایسا کر سکے گا؟ بالکل نہیں کر سکے گا۔ کیوں بھائی؟ اس کی عمر ہی اتنی ہو گئی ہے، اس کی فزیکل کنڈیشن ہی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اب ویسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا جیسے 18-20 سال والا آدمی کر رہا ہے۔ تو سیکشولی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سیکشولی بھی وہ اتنی ہی اس کی ایکٹیویٹی ہوگی جتنی اس کی ایج ہے۔ البتہ 60-70 سال 80 سال اگر جس کی اتنی عمر ہے، تو اس عمر کے لحاظ سے سیکشولی وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ اپنا فریق ثانی کو، اپنی شریک حیات کو سیٹسفائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت بنائی، عورت کے اندر جو اس کا جسم کا نظام ہے، فرج ہے، ان کی ویجائنل ہے، اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبائی اور موٹائی یہ کوئی خاص نہیں ہے، اس کی حیت ایسی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، ایسا جسم کا اندرونی حصہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر اس کے اندر سوئی بھی داخل ہو تو وہ بھی اس کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک اور مقصد لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، خدشات، مغالطہ، جی عضو تناسل ہمارا ٹیڑھا پن ہے، کسی کا لیفٹ پہ ہے، کسی کا رائٹ پہ، کسی کی جڑ پتلی ہے، جڑ آگے فرنٹ سے موٹا ہے۔ بھائی یہ خون کی فلو ہوتا ہے رگوں کے اندر، اور جس طرح انسان کا وجود ہوتا ہے، خد و خال ہوتے ہیں پورے باڈی کے، اسی طرح عضو تناسل کا بھی اپنا خد و خال ہیں، تو ہر بندے کا اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو دیا ویسے ہی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا نیم حکیم وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کر کے اور مریض کو ڈپریس کر کے، ڈرا کے، اوئے ہوئے ہوئے بھائی آپ نے تو یہ کیا ہے، ہینڈ پریکٹس کرتے رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو آپ تو بالکل برباد ہو گئے ہیں جی، آپ تو شادی کے اہل بھی نہیں، قابل ہی نہیں ہیں۔ ان کو دباؤ میں ڈال کر پھر ان کو الٹی سیدھی دوائیاں دے کر ان کی تباہی مچا دیتے ہیں۔ تو بھائی عضو تناسل کے اندر معمولی ٹیڑھا پن 80% لوگوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ، کچھ میں رائٹ سائڈ پہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کی جڑ سے عضو تناسل پتلا ہوتا ہے نسبتاً اگلے حصے کے، تو یہ نارمل ہے۔ اب ایک ٹیسٹیکل کو دیکھ لیں، ہر آدمی مرد دیکھ لیں، دائیں سائڈ سے بائیں سائڈ کے سائز میں بھی فرق ہے اور لوکیشن میں بھی فرق ہے، ایک سائڈ اونچی ہوتی ہے، ایک نیچے ذرا لڑکی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سیٹنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی۔ تو یہ لمبائی موٹائی کے جو لوگ چکر میں پڑے ہوئے ہیں یا ٹیڑھے سیدھے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بے وقوفی نہ کریں، خاص طور پہ میری ینگسٹرز، میرے بچے، میرے بھائی، کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، ایسے آپ پریشان نہ ہوں۔
عضو تناسل کے اندر معمولی سا ڈھیلا پن آ جانا یا ٹیڑھا پن آ جانا یہ سیکسول ویکنیس نہیں ہے، مردانہ کمزوری نہیں ہے، اس کے لیے آپ ادھر ادھر نہ بھاگیں۔ اگر آپ واقعی پریشان ہیں تو آپ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ مشورہ کر لیں۔ ہمارا نمبر واٹس ایپ پہ کا اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر آپ آ جائیں، فری آف کاسٹ، بالکل مفت آپ کو آپ کے معاملے آپ کے مسئلے کے مطابق انشاءاللہ صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ علاج جہاں سے مرضی آئے کریں، ہم آپ کو علاج کے لیے بھی مجبور نہیں کریں گے۔ تو آج کا جو لیسن ہے، سبق ہے، اس میں آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عضو تناسل کے اندر ٹیڑھا پن، لمبائی موٹائی کا فرق، جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق اگر عضو تناسل 3 انچ تک یا اس سے زیادہ سائز جتنا بھی ہے اگر ہو تو وہ بندہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے، اپنی شریک حیات کو سیٹسفائی کرنے کے قابل ہے، وہ کوئی مریض نہیں ہے۔ ایسی بات بالکل ذہن میں نہ لائیں کہ وہ جناب ہمارے ساتھ بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ بہت سے مسائل اور بھی اس موضوع کے اوپر ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جنسی مغالطے دور کرنا ہے کہ جو آپ کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں وہ آپ کی غلط فہمیاں ذہن سے نکلیں، اور خواہ مخواہ میں آپ خود کو مریض نہ بنائیں، تاکہ آپ اپنی آنے والی زندگی اچھے انداز میں گزار سکیں، بہترین طریقے سے گزاریں، ٹینشنوں سے بچ کے گزاریں۔ اور خواتین اور بیویاں بالکل مطمئن ہوتی ہیں، عضو تناسل کی لمبائی موٹائی یہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتی۔ اور علاج کے متعلق ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کا جتنا بھی بہترین سے بہترین علاج کر لیں، اچھے سے اچھا علاج کر لیں، تو اس کے اندر کوئی خاص امپرومنٹ ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا 30 سال کا تجربہ ہے، ہم اس فیلڈ میں بیٹھے ہیں، 94 سے کام کر رہے ہیں، اور اتنے عرصے میں ہم نے چند ایک مریضوں کے علاوہ کسی میں کوئی اتنے زبردست رزلٹ نہیں دیکھے کہ ہم آپ کو کہیں کہ جناب لمبائی موٹائی ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ چند ایک چیزیں میں آپ کو بک سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ میرے استاد لکھتے ہیں کہ ایک اور تو لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورتیں لمبا ذکر پسند کرتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عام مردوں کا خیال جو ہے نا یہ غلط ہے، کیونکہ لمبا ذکر ہونے کی وجہ سے عورت تکلیف محسوس کرتی ہے اور اس چیز کو وہ بالکل پسند نہیں کرتی، اور عورت کی تسلی نارمل سائز سے بہترین ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اس کام سے۔ اور عضو تناسل کو ذکر کو مصنوعی طریقوں سے لمبائی اور موٹائی والے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چھوٹے ذکر سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ جڑ سے پتلا پینس کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ جڑ سے پتلا ذکر بیک سائڈ سے پتلا اور آگے سے موٹا یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے، اس سے پریشان نہ ہوں۔ ذکر کا عضو تناسل کا ایک طرف کو جھکا ہونا دائیں یا بائیں سائڈ پہ یہ بھی کوئی مرض نہیں ہے، اس سے بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک اور کامن سا پرابلم ہے کہ رگوں کا ابھار سا محسوس ہوتا ہے عضو تناسل میں۔ جناب جس ٹائم یہ خون کا دوران یا بہاؤ اس رخ پہ آتا ہے تو رگوں میں ابھار تو ہونا ہے اور وہ رگیں پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ یہ کمزوری کی علامت ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں جن کی رگیں ہاتھوں کی ایسے یہاں پہ رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض خواتین ہوتی ہیں ان کے بالکل ہاتھ پلین ہوتے ہیں۔ تو اب ان کی دونوں کی طاقت کا آپ اندازہ کریں کہ کیا مرد کی طاقت کم یا عورت کی طاقت کم ہے، حالانکہ مرد کی رگیں بھی پھولی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رگوں کا اوپر ابھار یہ کوئی بیماری یا کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کے اس لیکچر کا لب لباب یہ ہے کہ ذکر کی عضو تناسل کی میل سیکس آرگن کی لمبائی موٹائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بندے کو ذہنی طور پہ فریش ہونا چاہیے اور تسلی رکھ کے مطمئن ہو کے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگوں میں نوجوانوں میں مغالطے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو بازاری اشتہاری لوگ بیٹھے ہیں لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو محفوظ رکھے، اور خود آپ بھی تھوڑا سا توجہ دیا کریں کہ ہم جو یہ سٹیپ لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔